اللهم صل على محمد وآل محمد۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں السیرہ یوٹیوب چینل اور میں ہوں جاوید انور۔ عباسی ملوکیت پر ہمارا یہ تیسرا ویڈیو ہے۔ عباسیوں نے 508 یعنی 508 ایئرز حکومت کی ہے، 750 سے 1258 عیسوی تک، 752-1258 ہجری کیلنڈر کے حساب سے، 135 ہجری سے 656 ہجری تک، 135 ہجری to 656 ہجری تک۔ اس کا پہلا مرکز کوفہ تھا، جو بعد میں نیا شہر بغداد ہو گیا۔ اس ملوکیت کے پہلے بادشاہ صفاح اور آخری بادشاہ مستعصم باللہ تھے، یعنی 38 بادشاہ گزرے ہیں۔ آگے بڑھنے سے قبل آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس یوٹیوب ویڈیو کے ساتھ سبسکرائب کا ریڈ بٹن کلک کریں اور اس کے ساتھ ہی جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی پریس کریں۔ جزاک اللہ خیر اور شکریہ۔ عباسی ملوکیت کے حکمرانوں کی ترتیب یہ ہے: ابو العباس عبداللہ صفاح، ابو جعفر منصور، مہدی، ہادی، ہارون الرشید، امین، مامون، معتصم باللہ، واثق باللہ، متوکل علی اللہ، منتصر باللہ، مستعین باللہ، معتز باللہ، مہتدی باللہ، معتمد علی اللہ، معتضد باللہ، مقتفی باللہ، مقتدر باللہ، قاہر باللہ، راضی باللہ، متقی باللہ، مستکفی باللہ، مطیع اللہ، طاع للہ، قادر باللہ، قائم بامر اللہ، مقتدی بامر اللہ، مستنظر باللہ، مسترشدہ باللہ، راشد باللہ، مقتفی الامر اللہ، مستنجد باللہ، مستدی بامر اللہ، ناصر دین اللہ، ظاہر باللہ، مستنصر باللہ اور مستعصم باللہ۔ یہ سب ان کے ٹائٹلز ہیں۔ تاتاری، جن کا وطن منگولیا کا صحرائے گوبی تھا، وہ ہلاکو خان کی قیادت میں آ کر عباسی سلطنت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور بغداد سے وسط ایشیا تک کی زمین مسلمانوں کے خون سے رنگ گئی۔ بغداد میں مستعصم باللہ کے قتل کے بعد تاتاریوں نے اپنی حکومت قائم کر لی۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں اور ان کے عروج اور زوال کا جائزہ لیں تو ہر جگہ آپ کو یہ اخلاقی اصول ہی کار فرما ملے گا کہ وہ قوم جس کے اخلاق کو گھن لگ جاتا ہے اور بناؤ کی صلاحیت کم اور بگاڑ کی طرف میلان زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ اقتدار سے ہٹا دی جاتی ہے، ریاست اور سیاست کے معاملات سے وہ دور کر دی جاتی ہے۔ مقابلے میں ان سے بہتر انسانی اخلاقی مواد رکھنے والا گروہ ان پر چھا جاتا ہے۔ بعض اوقات سزا کے طور پر کسی قوم پر اس سے بھی ظالم حکومت مسلط ہو جاتی ہے۔ مسلمان اس اصول سے علیحدہ نہیں ہیں۔ ہمیں اس وقت اپنا جائزہ لینا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہم میں وہ کون کون سی اخلاقی بیماریاں ہیں جو ان میں بھی موجود تھیں، اور جس طرح اس اخلاق کے ساتھ ان کو تباہی سے نہیں بچایا جا سکا تھا، کیا اسی اخلاق کے ساتھ ہم بچ جائیں گے؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ مسلمانوں کا یہ شمشیر و سنا یعنی تلوار اور نیزہ بھی انصاف اور امن کے قیام کے لیے چلتا ہے، لیکن عباسی دور خلافت کا آغاز ہی ظلم اور ناانصافی سے ہوتا ہے، جس کی ایک جھلک آپ ہمارے گزشتہ 2 ویڈیوز میں دیکھ چکے ہیں۔ اب ان کے طاؤس و رباب یعنی رقص و موسیقی، ناچ اور گان کی بھی ایک جھلک دیکھیں گے، لیکن اس سے قبل ہم ایران اور روم سے لائے گئے ان کتابوں کو جو علم کے سوتے نہیں، جہل، گمراہی اور زندقہ کے ذرائع تھے، اور اسے لا کر کس طرح اسلام کے چشمہ صافی کو گدلا کیا گیا، اس کا جائزہ لیں گے۔ آپ نے پڑھا ہوگا یا پڑھایا گیا ہوگا کہ عباسیوں کا بغداد علم و حکمت پر مبنی کتابوں کی لائبریریوں سے بھرا تھا، اور جسے آ کر تاتاریوں نے تباہ کر دیا۔ لیکن آپ کو یہ نہیں بتایا گیا ہوگا کہ کس طرح
ان کتابوں کے ذریعے مسلمانوں کے فکر اور اذہان کو تبدیل کیا گیا اور کس طرح علم حقیقی کے شفاف پانی کو گندا کیا گیا، جس کی صفائی کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ یہاں یہ بات پیش نظر رہے کہ اہل اسلام کی ایک روایت یہ ہے کہ جب کسی نئے علم و فن کو حاصل کیا جائے تو سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ اس فن کے اغراض و مقاصد کیا ہیں۔ گویا علم کی مقصدیت کو پہلے طور پر تسلیم کیا جائے۔ دین و دنیا کے لیے بے فائدہ اور بے مقصد علوم و فنون سیکھنے میں وقت ضائع نہ کیا جائے، صرف نافع علم پر توجہ دی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم نافع یعنی فائدہ مند علم کی تلقین کی اور غیر نافع علم سے مسلمانوں کو بچنے کا حکم دیا۔ مسلمانوں نے صرف قرآن و حدیث کی مدد اور اس پر غور و خوض کر کے پہلی چند صدیوں میں از خود کسی مدد کے بغیر کئی سو علوم اور فنون ایجاد کیے۔ 1000 سال قبل مشہور مفسر قرآن اور فقیہ قاضی ابو بکر ابن العربی نے لکھا کہ مسلمانوں کے جتنے علوم و فنون ہیں، جس کا انہوں نے اس وقت اندازہ 700 کے قریب لگایا تھا، یعنی 700، وہ سب کے سب بالواسطہ یا بلا واسطہ، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرح یعنی ایکسپلینیشن ہے، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی شرح ہے۔ اس طرح مسلمانوں کے تمام علوم و فنون علوم القرآن کی حیثیت رکھتے ہیں۔ عباسی دور میں زنادقہ، الحاد، لبرلزم، سیکولرزم اور ایتھیزم وغیرہ ایرانی اور رومی ادب اور فلسفے کے ذریعے آیا، جس پر عباسی حکمرانوں نے سرمایہ لگایا۔ زنادقہ کی بیماری عام ہوئی، یعنی بظاہر مسلمان بنے رہتے ہوئے اندر سے پرانے مذہب کی تجدید۔ تاریخ نویس مسعودی کے مطابق زنادقہ کی دعوت منصور کے عہد میں پہلوی اور فارسی زبان سے آئی۔ ابن ابی الاوجا، حماد اجرد، یحییٰ بن زیاد، موتی بن یاس جیسے لوگوں کی کتابوں سے یہ زہر پھیل رہا تھا۔ منصور نے قیصر روم سے فرمائش کر کے ان کی کتابیں منگوائیں اور ان کے تراجم کرائے۔ واضح رہے کہ اس زمانے میں موجودہ ترکی کو ہی روم کہا جاتا تھا۔ اس وقت وہاں یونانی زبان اور یونانی علوم کا دورہ تھا اور یہاں کے حکمراں رومی تھے۔ منصور نے یونانی کے علاوہ سریانی، سنسکرت اور فارسی سے گمراہ کن ادب اور فلسفہ کی کتابیں عربی میں تراجم کرائے۔ اسلام کی سیدھی اور صاف تعلیمات پر فلسفے کا ردہ چڑھتا گیا اور اب فلسفے کو ہی تقرب ربانی کا ذریعہ سمجھا جانے لگا۔ مسلم امت فلسفیانہ بحث اور مباحثے میں لگ گئی اور بال کا کھال اور کھال کا بال نکالنے لگی۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں۔ پھر اسلامی فلاسفرز نے اٹھ کر اس کا علمی سطح پر مقابلہ کیا، جس کی ایک الگ علمی تاریخ ہے۔ اسی کے زمانے میں علماء اسلام نے اپنی جگہ پر بلند پایا علمی کام بھی کیا۔ حدیث، فقہ، تفسیر اور سیرت پر قابل قدر کتابیں لکھی گئیں۔ امام مالک کی موطا، امام ابو حنیفہ کا فقہی ذخیرہ اور ابن اسحاق کی سیرت اسی دور میں مدون اور مرتب ہوئیں۔ امام مالک کی موطا، امام ابو حنیفہ کا فقہی ذخیرہ اور ابن اسحاق کی سیرت اسی دور میں مدون اور مرتب ہوئیں۔ اس کے علاوہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اور امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور ابن وہب رحمۃ اللہ علیہ جیسے محدثین اور فقہا اپنے اپنے مقام پر حدیث اور فقہ کی تدوین میں حصہ لیا۔ اب ہم آخر میں ان طاؤس و رباب کی بات کرتے ہیں جس نے انہیں اقتدار اور سلطنت سے بالآخر ہٹا دیا۔ عباسی ملوکیت کے 5ویں بادشاہ ہارون الرشید کی زندگی بھی مجموعہ ازداد تھی۔ ایک طرف اس کی زندگی بڑی رنگین اور عیش پرستانہ تھی، رات کو رقص اور سرود کی محفلیں گرم رہتی تھیں، اور دوسری طرف وہ بڑا دیندار
اور پابند شریعت نظر آتا تھا۔ یہ بیماری چند استثناء کے ساتھ آگے بڑھتی گئی، حتیٰ کہ عباسی ملوکیت کا آخری حکمراں مستعصم باللہ کا تمام تر وقت ہی عیاشی، سیر و تفریح اور رقص و سرود کی محفلوں میں گزرتا تھا۔ اس نے تمام اختیارات اپنے وزیر ابن القمی کو دے رکھا تھا، جو سیاہ و سفید کا مالک تھا اور نہایت نااہل شخص تھا۔ اس نے اپنے دوست فلسفی خواجہ نصیر الدین طوسی کے ساتھ بغداد کی تباہی کے تمام سامان مہیا کر دیے۔ ہلاکو خاں نصیر الدین طوسی کی دعوت اور ہمت افزائی پر ہی آیا اور اس نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجائی۔ اس نے محرم 656 ہجری میں 656 ہجری میں سلطنت عباسیہ بغداد کا چراغ گل کر دیا۔ نصیر الدین طوسی کو ہلاکو خان نے اپنا وزیر اعظم بنایا۔ سب سے پہلے منگولین وحشی تاتاریوں نے ترکستان، سینٹرل ایشیا اور روس تک کا علاقہ اپنے لپیٹ میں لیا۔ وہ پہلے چند برسوں کے اندر علاء الدین محمد خوارزم شاہ کی خراسانی مسلم علاقوں پر بجلی بن کر گرا اور اسے خاکستر بناتا چلا گیا۔ وہ سمرقند اور بخارا، بلخ اور ہرات، نیشاپور اور ہمدان کے خوبصورت متمدن شہروں کو تاراج اور ویران کرتا چلا گیا۔ شہر اور بستیوں میں آگ لگائی، لاکھوں مسلمان بھیڑ بکریوں اور مرغ اور پرندوں کی طرح کاٹ ڈالے گئے۔ ہزارہ مسلم خواتین کی عصمتیں سرے بازار لٹیں اور سینکڑوں مسجدیں، مدارس اور خانقاہیں استبل بن گئے۔ اس نے مرکز بغداد کے قرب و جوار کی عباسی سلطنت پر قبضہ کر لیا۔ تاتاریوں سے لڑنے کے لیے مستعصم سے پہلے کے بادشاہ یعنی مستنصر نے بھی ایسی زبردست فوجی تیاری کی تھی جو اس سے پہلے کسی عباسی حکمراں نے نہ کی تھی۔ لیکن اس کے بعد جب عیش پسند مستعصم کا زمانہ آیا تو اس وقت چنگیز خاں کا پوتا منگو خاں اس کا جانشین تھا اور اس کا بھائی ہلاکو خاں ایران کا گورنر۔ اس وقت تک تاتاری عزائم سے پوری دنیا واقف ہو چکی تھی، لیکن اس وقت بھی خراساں کا علاء الدین محمد خوارزم شاہ اور بغداد کا مستعصم ایک دوسرے کو پٹنے کا تماشا دیکھ رہے تھے اور تاتاریوں سے مقابلے کے لیے مشترکہ حکمت عملی اختیار نہیں کی۔ مستعصم کی نااہلی تھی اور مشہور فلسفی خواجہ نصیر الدین طوسی اور وزیر ابن القمی کی سازش، ان دونوں نے ہلاکو خاں کو بغداد پر حملہ کرنے کی دعوت دی۔ ملک میں عام معاشی اور معاشرتی ابتری تھی۔ اس کے بعد اہل بغداد کی غفلت اور کاہلی بھی تھی۔ ابن القمی نے ایک ہیلا کر کے فوج کی تعداد میں کمی کر دی۔ اس طرح ہلاکو خاں کے لیے اس نے راستہ بالکل صاف کر دیا۔ پھر بھی وہ حملہ کرنے سے خائف تھا۔ اس کو اندیشہ تھا کہ کہیں اسلامی بغداد پر حملہ کرنے سے ان پر کوئی مصیبت نہ ٹوٹ پڑے۔ لیکن ابن القمی کے اشارے پر فلسفی طوسی نے ہلاکو خاں کا یہ اندیشہ بھی دور کر دیا۔ نصیر الدین طوسی نے کہا کہ قانون قدرت ازل سے ہی چل رہا ہے۔ جب یحییٰ بن زکریا اور حسین بن علی کے سر اڑا دیے گئے اور کچھ نہ ہوا تو مستعصم کی تباہی سے کیا اندیشہ؟ یہ سننا تھا کہ ہلاکو خاں کا منوبل اونچا ہوا۔ اس نے ذی الحجہ 655 ہجری یعنی 655 ہجری کو اس نے مسلمانوں کے مرکز، اس کے قلب میں چھورا گھونپا یعنی بغداد پر حملہ کر دیا۔ جو تھوڑی بہت فوج بغداد کے پاس تھی اسے لے کر فوجی کمانڈر دیودار نے زبردست مدافعت کی اور تاتاریوں کا پہلا حملہ پسپا کر دیا۔ لیکن جب اس نے دوبارہ حملہ کیا تو عباسی فوج مقابلے کی تاب نہ لا سکی اور اس نے پسپا ہو کر اپنے کو بغداد کے ایک جانب کر لیا۔ تاتاریوں نے ان کا تعاقب کیا اور ان کی گردنیں اڑا دیں۔ امیر دیودار قتل ہوا اور اس کے ساتھی گرفتار۔ اس کے بعد تاتاریوں نے بغداد کا محاصرہ کر لیا۔ کئی دنوں تک شہر پر مسلسل منجنیقوں سے گولہ باری کی گئی، جس کی وجہ سے چاروں طرف آگ لگ گئی۔ بالآخر اہل بغداد نے ہتھیار ڈال دیے۔ ابن القمی نے علماء، فقہائے امت اور مستعصم کو یہ کہہ کر دلاسا دیا کہ وہ ان سب کو امان دلوا دے گا اور اب شہر کو نقصان بھی نہ پہنچنے دے گا۔ وہ ان سب کو ہلاکو کے پاس لے گیا، لیکن اس نے
ابن القمی کے علاوہ کسی کو نہیں بخشا، سب کو قتل کر دیا۔ اس نے مستعصم کو کوڑوں سے اتنا پٹوایا کہ وہ زخموں کی تاب نہ لا کر ہلاک ہو گیا۔ اس کی لاشوں کو پیروں سے روندا گیا، ان میں سے کسی کو گور و کفن بھی نصیب نہ ہوا۔ اس کے بعد وحشی تاتاری شہر میں داخل ہوئے اور کئی دنوں تک قتل عام کرتے رہے۔ اس نے لاشوں کے پہاڑ بنا دیے، ہزاروں عورتوں کی عزتیں لوٹی، مساجد، خانقاہ، محلات اور عظیم الشان مکانات کو جلا کر خاک کر دیا۔ بغداد کا مشہور کتب خانہ دریائے دجلہ کی لہروں کے نذر ہو گیا۔ بغداد کی قیامت خیز تباہی سے مسلمانوں کے دل میں ایسے ناسور پڑے کہ بہت دور تک اور دیر تک اس کا کرب محسوس کیا جاتا رہا۔ شعراء نے عربی اور فارسی میں بہت پرسوز مرثیے لکھے، ان میں تقی الدین کا عربی مرثیہ اور شیخ سعدی کا مشہور مرثیہ بڑے پرسوز اور علم انگیز ہیں۔ ہلاکو خاں کی فوج مصر کی مملوک ریاست کی طرف بڑھ رہی تھی اور حجاز اور یثرب پر قبضے کا ارادہ تھا۔ مملوک کی کامیابی کے لیے مساجد اور گھروں میں دعائیں ہو رہی تھیں۔ ادھر چند علماء کی دعوتی کاوشوں سے چنگیز خاں کا دوسرا پوتا برقے خاں نے 1252 میں یعنی 1252 میں اسلام قبول کر لیا اور اپنی فوجی قوت سے ہلاکو خاں کی پیش رفت کو روک دیا۔ برقے خاں کو وراثت میں روس کا علاقہ دیا گیا تھا، لیکن اس کی فتوحات کا سلسلہ مشرقی یورپ تک پہنچ چکا تھا۔ برقے خاں کی سلطنت قفقاز یعنی کوکیسس کے پہاڑوں سے لے کر بلغاریہ کے حدود تک پھیلی ہوئی تھی۔ ان فتوحات کے بعد وہ سینٹرل ایشیا آیا اور بخارا کو اپنا مرکز بنایا۔ برقے خاں اور اس کے بہت سے لوگوں کے قبولیت اسلام سے مسلمانوں کی تاریخ کی کایا پلٹ گئی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ کے اسی واقعے کے لیے اپنی نظم جواب شکوہ میں کہا کہ ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک کریں، شیئر بھی کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنا کامنٹ دیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک آپ کے لیے نیک خواہشات کے ساتھ اللہ حافظ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد